حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للعاصین والکافرین والمنافقین والمشرکین والحاسدین والظالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الامام الحسنین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من هذه الساعة الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد فقال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حضرتان سید الشہداء، برادران ایمانی اسلامی، بزرگان قوم ملت اور وہ افراد جو جستجو حق میں سرگردہ ہے اور متلاشی حق ہے، ہم نے آپ کی خدمت بابرکت اور اذان عالیہ میں کل کی تقریر میں یہ عرض کیا تھا کہ انسان جب اپنے سے مضبوط کسی کو دیکھتا ہے تو وہ اس کا تابع ہو جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت بھی ہے، نیچرلٹی بھی ہے، تقاضا بھی ہے کہ جب وہ اپنے سے بلند دیکھتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے، جبکہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. وہ یہ کہتا ہے کہ میرے سے بلند و بالا کون ہو سکتا ہے، لہٰذا جب آپ کو جھکنا ہو تو میرے لیے جھکو. یا پھر میں نے آپ کے گھر میں آپ کے والدین کو بھیج دیا ہے، ان کے لیے جھکو. رضا عرف فی رضا الوالدین، اگر میری رضا چاہتے ہو تو والدین کی راضی کرنا ضروری ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ کسی طاقتور چیز کو دیکھتا ہے یا اس کی کوئی مدد کر دیتا ہے تو وہ وقتی طور سے اس کو اپنا بنا لیتا ہے. یہ تقاضا انسانیت میں یہ چیزیں وجود میں پائی جاتی ہیں. کسی نے پہاڑ کو دیکھا، اس نے اس کو خدا بنا لیا. کسی نے چاند کو دیکھا، اندھیرے میں جا رہا تھا مستقل، روشنی مل گئی، اس نے کہا یہی میرا خدا ہے، اس نے مجھے راستہ دکھایا ہے. کسی نے سورج کو دیکھا تو اس نے اس کو خدا مان لیا ہے. کسی نے بہتے ہوئے دریا کو دیکھا تو اس کو خدا مان لیا ہے. کسی نے پیڑ کو دیکھا تو اس کو خدا مان لیا، اس کی پرستش کرنے لگا، اس کی عبادت کرنے لگا. یہ سب باتیں ایسی ہیں جو عام فہم ہیں اور آپ کے سامنے ہیں. اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کہیں آپ کو لے جانے کے لیے دکھانے کے لیے ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جس معاشرے میں آپ رہتے ہو اس معاشرے میں یہ سب چیزیں آپ کے سامنے رونما ہوتی رہتی ہیں. اس نے سورج کو دیکھا، اس نے سورج کو خدا مان لیا، وہ سورج کی پرستش کرنے لگا. جس نے چاند کو اپنے موافق دیکھا وہ چاند کی پرستش کرنے لگا. جس نے ستارے کو اپنے موافق دیکھا اس نے ستارے کو خدا مان لیا. جس نے شجر کو دیکھا اس نے پیڑ کو خدا مان لیا. بہت سارے پیڑ ہیں جن کی عبادتیں ہوتی ہیں. جس نے پتھر کو دیکھا اس کو خدا مان لیا. تو میں نے سب کو اکٹھا کر کے یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ بتائیے آپ نے اس کو خدا کیوں مانا ہے. کہنے لگے اس لیے مانا کہ جب کوئی سہارا نہیں تھا تو ہمارا مددگار یہی بنا ہے. یہی تو ریزن ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ریزن ہے؟ بھئی جب ہم پریشان حال تھے، کوئی سننے والا نہیں تھا تو یہ آسمان پہ تھا، لیکن اس نے ہماری باڈی کو گرمی دی اور ہم نے اپنی زندگی کا احساس کر لیا. تو میں نے پوچھا بھئی جب آپ سب اس بات پر متفق ہو کہ جو آپ کی مدد کر دے تو وہ آپ کا خدا ہو جاتا ہے، تو چلو اس گھرانے میں چلیں جہاں سورج بھی خود چل کے آتا ہو. ہمیں صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو
پھر ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جہاں سورج پلٹانے والے موجود ہوں، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے موجود ہوں، ستارے کو دروازے پہ بلانے والے موجود ہوں، بہتے ہوئے دریا کو روکنے والے موجود ہوں، اس پہ مسلح بچھانے والے موجود ہوں، میں مستقل آپ کی خدمت میں ایک ہی جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جس کو رسول کو رحمت بنا کے بھیجا، اگر یہ امت رسول کو سمجھ جاتی تو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ علی کیا ہے، فاطمہ کیا ہے۔ ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ علی کیا ہے، فاطمہ کیا ہے، حسن کیا ہے، حسین کیا ہے، سجاد کیا ہے، باقر کیا ہے۔ اور چھوڑیے، ہمیں تو آج بھی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شیعہ کیا ہے۔ اب بتانے کی ضرورت ہے کسی کو کہ شیعہ کیا ہے؟ آج تو آپ نے جمعہ پڑھا ہے ماشاءاللہ، اب بتانے کی ضرورت ہے شیعہ کیا ہے۔ ایک جمعہ وہ ہے جو تاریخ میں بدھ کو ہوا، آپ لفظوں میں غور نہیں کر رہے، ایک جمعہ وہ ہے جو تاریخ میں ابو جہل کے وارث نے بدھ کو کرایا، اور اس کے کرانے کی بھی ایک وجہ ہے، ایک ریزن ہے، ایک سبب ہے، ایک علت ہے۔ اس نے پوچھا ہمارے ہاتھ سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ کیسے پتا چلے کہ علی کے چاہنے والے میرے ساتھ نہیں ہیں؟ تو اس نے کہا مال حرام دیجئے گا، اگر ہوں گے بھی تو ختم ہو جائیں گے۔ کہا کیسے؟ کہا 6 مہینے کھلائیں گے اور تمہارے لیے ایک فوج تیار ہو جائے گی جو علی سے مقابلہ کر سکے۔ لفظیں پہنچ رہی ہیں آپ تک؟ جو علی سے مقابلہ کر سکے۔ تو پتا چلا کہ علی سے مقابلہ جسے کرنا ہو اسے پہلے حرام کھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے امام حسین نے مقام منع میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا ہؤلاء انتم لا تعرفون لانه یاکلون الطعام الحرام، تم مجھے چاہ کر بھی نہیں پہچان سکتے۔ کیوں نہیں پہچان سکتے؟ اس لیے کہ تمہارے شکموں میں مال ہے۔ اب ایک صلوات بھیجے مل جل کے محمد وآلہ۔ متوجہ ہے؟ تو ایک تاریخ میں جو تو پوچھا یہ کیسے پتا چلے کہ کوئی تقیہ میں ہو سکتا ہے، چونکہ علی کے چاہنے والوں کے یہاں تقیہ جائز ہے۔ کہا اس کا بھی پتا چل جائے۔ کہا کیسے؟ کہ ایک دن بتاؤ کیا ہے؟ کہا بدھ ہے۔ کہا جمعہ کرا دو۔ بدھ ہے، جمعہ کرا۔ اب یہ جملہ شیعوں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ یہ شاید ممکن ہے کہ مجلس کے بعد کہے کہ آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کیسے پتا چلے کہ یہ شیعہ ہے کہ نہیں ہے، رافضی ہے کہ نہیں ہے، کھٹمل ہے کہ نہیں ہے، کافر ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے پہ پوری دنیا میں 3 الزام لگے۔ پہلا الزام ہمیں رافضی کہا گیا، دوسرا الزام ہمیں کافر کہا گیا، تیسرا الزام ہمیں کھٹمل کہا گیا۔ ہمیں الزام بھی لگے تو 3 ہی لگے۔ تو اب تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو لگانے والے 3 ہیں، یہ لگانے والے 3 کے وارث ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ میں سلامت رہے۔ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جمعہ کرایا گیا۔ کہا کس سے کیا ہوگا؟ کہا علی، اب یہ جملہ جو میں کہہ رہا تھا کہ تھوڑا سا ممکن ہے کہ آپ کو عجب لگے، تو کہا کہ اس سے یہ ہوگا کہ علی کا چاہنے والا، ایسے بند کر لیجئے گا، تھوڑی زحمت ہوگی آپ کو ہماری وجہ سے کر لیجئے گا، ورنہ ہمارے سب سے نازک تحفہ آواز ہے وہ کہیں ادھر ادھر ہو جائے گی۔ ہاں اور کیا کہا کہ جمعہ کرانے سے یہ ہوگا کہ علی کا چاہنے والا سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر شریعت پامال نہیں کر سکتا۔ اب جو بھی اپنے آپ کو علی والا کہے وہ اپنے نفس میں چیک کرے کہ شریعت تو پامال نہیں کر رہا ہے۔ اگر
شریعت بچائے ہوئے ہو تو چاہے تم ملنگ بن کے رہے، چاہے اخباری بن کے رہے، چاہے اصولی بن کے رہے، چاہے مجوسی بن کے رہے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، لیکن شریعت پامال نہ کر دینا۔ شریعت کا مطلب یہ ہے کوئی ایسی رسم اس مذہب میں داخل نہ کر دینا جس سے لوگ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے یہ شریعت میں تھوڑا ہی ہے۔ آپ جو آپ کو بننا ہے، غلام بنیے، اخباری بنیے، درباری بنیے، بازاری بنیے، اصولی بنیے، 12 امامی بنیے، 6 امامی بنیے، لیکن شریعت پامال نہیں ہونے دیں گے ہم۔ علی کے چاہنے والوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ شریعت پامال یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو شریعت کا بھی دشمن ہے، علی کا بھی دشمن ہے، یعنی اس کو بھی پتا ہے کہ علی والے وہی ہوتے جو شریعت پامال۔ اب یہ فیصلہ اپنے آپ کی جگہ کون کر رہا ہے اور کون کروا رہا ہے، یہ مسئلہ بات کا ہے۔ تو جمعہ ہوا، اور جب وہ جمعہ ہوا تو پھر ہمارے اوپر ایک الزام لگا، یہ جمعہ نہیں پڑھتے۔ جمال صاحب آپ سے اچھا کون جانتا ہوگا، آپ تو ان الزاموں سے نکل کے آئے، ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے، اور میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں، بس میں تھوڑا پہلے نکل آیا۔ غور کیا آپ نے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں؟ متوجہ ہیں؟ یعنی پھر یہ الزام لگا کہ یہ جمعہ نہیں، پہلا الزام تو یہ لگا کہ نماز نہیں پڑھتے۔ کیا نہیں پڑھتے؟ لیکن قربان جاؤں علی کے آخری سجدے کے اوپر، علی نے آخری سجدے میں جب ضرب لگی تو ایک تاریخی جملہ کہا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میں کہوں گا امت مسلمہ مجھے بتائے، اور خصوصاً اس شمع کے پروانے بتائے، علی کے دیوانے بتائے، علی کے ملنگ بتائے، علی کے چاہنے والے بتائے، یہ کون سی کامیابی تھی بھائی کہ علی نے سجدے میں ضرب لگ گئی؟ کیا یہ کم کامیابی تھی کہ آپ اللہ کے گھر میں آئے؟ کیا کمی کامیابی تھی کہ آپ کا گھر بنانے والے امام؟ کیا یہ کم کامیابی تھی آپ کی اینٹیں رکھنے والے مکان کی؟ نبی اور پیغمبر اور رسول اور خدا کے بیسٹ فرینڈ خلیل خدا، کیا یہ کم کامیابی تھی جمال صاحب کہ فاتح خیبر بنے، فاتح خندق بنے، فاتح احد بنے، فاتح صفین بنے، فاتح نہروان بنے، فاتح جمل بنے، فاتح حزب بنے، ہجرت کے بستر کے سونے والے بنے، نفس بیچنے والے بنے، مرثیہ خریدنے والے بنے، داماد رسول بنے، شوہر بطول بنے، اور اگلا جملہ سنے، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بنے۔ کیا یہ کامیابی کم تھی علی کے چاہنے والوں، علی کے لیے؟ کیا بات، اما وہ تو علی تو آ ہی رہے بیت اللہ میں، ہم تو اگر چکر کاٹ کے آ جائے تو اس سے بڑی کامیابی کچھ نہیں۔ ہم تو اگر چکر کاٹ کے آ جائے تو اس سے، یہاں میں شیعہ ذاکرین سے موافقت نہیں کرتا، جو شیعہ ذاکرین پڑھتے ہیں میں اس سے موافق نہیں ہوں، کیونکہ اس میں ایک آیت ہے، اور وہ آیت میرے بار بار ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے جب میں اس طرف آتا ہوں۔ وہ آیت کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، ہم نے سب سے پہلا گھر بنایا لوگوں کے لیے، لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ وَالسُّجُودِ، کس کے لیے بنایا؟ لوگوں کے لیے بنایا۔ بس جس کا جیسا دل چاہا اس نے قرآن سے ویسے مذاق کیا، اور اس نے یہ ثابت کیا کہ تجھ سے بڑا علامہ دہر کوئی نہیں ہے۔ ہمیں قرآن سمجھے گی امت؟ پاسورڈ نہیں سمجھ پائی آج تک قرآن کے، ارے حروف مقطعات نہیں سمجھ پائی، کوئی سورما ہو تو دکھاؤ۔ صرف وہی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے حدیث رسول کا دامن پکڑا ہوا ہے۔ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب الہی اور ایک اپنی عترت۔ عترت کو دیکھتے چلے جاؤ، قرآن سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ اب آپ شاید ہمیں ایک جملہ اور کہتے چلو، شاید آپ اس کی تصدیق کر دیں اور وضاحت فرما دیں اور اس کی تشریح کر دیں اور اس کی توضیح کر دیں تو شاید بات اور آسان ہو جائے۔ 3 حدیثیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کتنی حدیثیں؟ 3 حدیثیں سنا رہا ہوں، اور تینوں کے پورے خاندان سے میری گزارش ہے۔ بھائی آپ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، میں تو اپنی بات پہ رکا ہوا ہوں بھائی، آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ تینوں کے خاندان سے گزارش ہے،
میں 3 حدیثیں سنا رہا ہوں. پہلی حدیث الحق مع العلی. جن کی بات سمجھ میں آ جائے وہ ہاتھ نہ اٹھائیں، زبان ہلائیں. جن کی سمجھ میں نہ آئے وہ گردن ہلاتے رہیں، تاکہ مجھے پتا رہے کہ کتنے سمجھ گئے کتنے نہیں. پہلی حدیث الحق مع العلی والعلی. پہلی حدیث. دوسری حدیث القرآن مع العلی والعلی مع القرآن. تیسری حدیث علی منی وانا منکم. ارے بھائی تھوڑا سا جانتا ہے کہ سننے کا ارادہ ہے، اگر سننا چاہتے تو سنو. تینوں حدیثیں اگر علی کے علاوہ پوری امت کو میرا چیلنج ہے، اگر علی کے علاوہ کسی بھی صحابی رسول کے لیے جھوٹی سے جھوٹی کتاب میں دکھا دو تو میں مذہب چھوڑ دوں گا، میں اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاؤں گا. اس لیے کہ تینوں حدیثوں میں کسی صحابی کے لیے نہیں، نہ خلیفہ اول کے لیے، نہ خلیفہ دوم کے لیے، نہ خلیفہ سوم کے لیے، نہ چاروں اماموں کے لیے، نہ امتی کے لیے، نہ ولیوں کے لیے، نہ صحابہ کے لیے، نہ پڑوسیوں کے لیے. تینوں حدیثوں کے لیے چیلنج ہے. ارے کسی ایک کتاب سے تو دکھاؤ جس کے لیے رسول نے کہا ہو یہ مجھ جیسا، میں ہی جیسا. قربان جاؤ. ارے کوئی ایک حدیث تو دکھاؤ جس میں کہا گیا ہو یہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اس کے ساتھ ہے، یہ حق کے ساتھ ہے، حق اس کے ساتھ ہے، میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے. کمال ہے خدا کی قسم. آپ ایک جملہ پڑھتے ہیں، آپ حدیث قضا میں ایک فقرہ پڑھتے ہیں، معلوم ہے کیا پڑھتے ہیں؟ جہاں پیغمبر نے فرمایا لحموں کا دموں کا. ترجمہ کیجئے. ارے ترجمہ تیرا قربان جاؤں یا نبی اللہ، آپ کو کتنا پتا تھا کہ امت میں کیا کیا سمجھا جائے گا؟ کوئی اپنا شجرہ ملائے گا، کوئی خاندان ملائے گا. ارے بھائی بیٹھے تو بیٹھے رہے. کوئی بیٹیاں دے گا، کوئی بیٹے بنائے گا. نبی نے مسئلہ ہی حل کر دیا. میرا کچھ نہیں ہے، جو بھی کچھ ہے علی کا. بتائیے دونوں ہاتھ بلند کر کے کیا کہا؟ لحموں کا. یہ کا جو ہے نا، کا لحموں کا، تیرا گوشت میرا گوشت. دموں کا یہ نکاح دمی دموں کا، میرا خون تیرا خون ہے. اب سمجھ میں آیا؟ لحموں کا لحمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا دوست. اب جو کوئی کہے ہم تو عاشق رسول ہیں، پہلے علی سے تو ملاقات کر لو. اما صلوات و جمیل جل کے محمد و آل محمد. متوجہ ہے؟ اچھا جتنی زور سے میں نے نعرہ لگایا اتنی زور سے آپ سب نے لگایا ہے. لحموں کا لحمی، تیرا گوشت تیرا خون تیرا دوست. اور اگلا جملہ سنیے گا، جو تیرا دشمن ہے، قسم خدا کی اگر کوئی گارنٹی سے پورے خریجی میں کھڑے ہو کے جو ہمارے بڑے بھائی جان آئے ہیں، بینک مینیجر ہیں، یا ہمارے عارف صاحب آئے ہیں، ساجد صاحب آئے، شاہ نواز صاحب آئے، قبلہ لوگ آئے ہیں،
محبت میں مولا ان کو سلامت رکھے. بی بی زہرا اپنی حفظ و امان میں رکھے حضرت سید الشہداء کو. ان سے اگر ان میں سے کوئی ایک کھڑا ہو کہ یہ قاہد خریجی میں وسیع حیدر میرا ہے، کم بات ہے یہ، بہت بڑی بات. میاں ہزاروں دشمن تو ویسی گلیوں سے نکل جائیں گے. یہ میرا ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس کی وجہ سے ہوں، ہائے ہائے قربان جاؤں بھائی، کہاں ہے آپ جملے کی قدر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تیرا دوست، تیرا دشمن، تیرا خون. قربان جاؤں. پوچھئے گا ان حکیموں سے، پھر دوبارہ دہراتا ہوں، ان سارے طبیبوں سے پوچھئے گا. میں نے 98 میں فاضل طب کیا اور اس کے بعد جو ہے نا معلوم ہے کیا ہوا، بند کر دیا گیا. اب کوئی طب نہیں کرے گا کیونکہ بہن جی کی حکومت آئے اور انہوں نے طب کو بند کر دیا. اس لیے کہ بادشاہوں کو ہمیشہ جلن ہی اس چیز سے ہوتی ہے جس سے جنتا کو فائدہ ہو. اب کوئی بھی بادشاہ ہو بھائی، اس سے مجھے کیا مطلب ہے، وہ نہیں چاہتے کہ جنتا کو سکون ملے، عوام کو سکون ملے. تو جب میں نے فاضل طب کا ایگزام دیا اس کے بعد فاضل طب بند ہو گیا. طب کے تمام اطباء، تمام حکما سے پوچھئے گا، میں نے جملہ پڑھا لیکن پھر اسے تکرار کر دیتا ہوں، تمام علماء سے، تمام خطبہ سے، تمام واعظین سے، تمام طبیبوں سے، تمام ڈاکٹر سے معلوم کیجئے گا. یہ جو ہے وزیر خزانہ ہے. کیا ہے؟ وزیر خزانہ. اس کے یہاں سب چلتا ہے، حلال، حرام، جائز، ناجائز، گالیوں والا، بغیر گالی کے. کھانے سے مطلب ہے، بے حسی ہے، کھاؤ، کھاتے رہو. یہ ذائقے کا بڑا فنڈا ہے. اس ذائقے کے لیے دامت الثاقبہ کی ایک روایت ہے، آخری پنے پہ پڑھیے گا اس جا کے. ذلیل شام نے امام حسن کو اونٹ کی مینگ نے پیک کر کے بھیجی. دیکھیے آپ ذلیل شام بھی نہیں سمجھ پائے تو میں کیا کروں بھائی. ذلیل شام نے اس نے جو ہے وہ پیک کی، کیا مینگ نے پیک کی، اور پیک کر کے اس نے ایک ڈبہ بنایا، اور ڈبہ بنانے کے بعد اس نے اپنے غلام سے کہا جاؤ حسن کی خدمت میں لے جاؤ، اور جا کے کہنا کہ ذلیل شام نے آپ کے لیے انگور بھجوائے ہیں، آپ کے لیے. لیکن وہ غلام اچھی طبیعت کا تھا، اچھے ماں باپ کی اولاد تھا. پورے راستے جاتا رہا اور لعنتیں پڑھتا رہا اس کے اوپر، جا کمبخت، جا بدبخت، جا لعنتی، جا پسر ہندا، جا شرابی کے باپ. تو اس کو بھیج رہا ہے جھوٹے مینگن کر کے. مینگ نے بھیج رہا ہے اس کو جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے. اور جیسے یہ گیا کہ وہ غلام تھا، ڈرتا تھا بیچارہ. بہت سارے مومن لوگ ڈرتے ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ مومن کو ڈرنا نہیں چاہیے سوائے خدا کے. قرآن کی آیت ہے، جس نے مجھے اپنا رب مان لیا وہ ڈرتا نہیں ہے، اور ڈرنا بھی نہیں چاہیے. اور ڈرنا کس کے لیے بھائی؟ کیونکہ اگر زندگی کے لیے ڈر رہے تو یہ بتاؤ رہے گی کب تک؟ تو ڈرنے میں فائدہ بھی ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ فرش عزا پہ بیٹھنے والا، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسیٰ ہو، چاہے سکھ ہو، اس ٹائم فرش عزا پہ بیٹھنے والا کسی سے ڈرے مت. کیوں نہ ڈرے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 86 برس کا بوڑھا خواب نہیں، سب کو بتا گیا کہ ڈرنا نہیں چاہیے. غور نہیں کیا آپ نے؟ 86 برس میں سپر پاور کو گھٹنوں پہ ٹیک گیا. دیکھ رہے ہیں آپ 100 ملکوں کے لوگ جنازے میں جا رہے ہیں. کیوں جا رہے؟ اس لیے کہ وہ زندگی جینے کا راستہ بتا گیا. وہی آدمی ڈر سکتا ہے جس نے یا تو گناہ کبیرہ انجام دے رکھے ہو، یا کسی نشے میں ملوث ہو. خدا کی عبادت کرنے والا
اور حلال لقمہ کھانے والا کسی سے نہیں ڈرتا. ارے آپ کو یہ بات اچھی لگی ہے تو بلند آواز سے صلوات بھیجیے گا. بات صحیح ہے, بات صحیح ہے. سلامت رہیں. بھائی آپ تھوڑے سے آگے کو ہو جائے صلوات پڑھتے ہوئے. آ جائیں آفتاب بھائی, اور آگے کو آ جائیں. آپ تو آفتاب میں بیٹھے ہوئے بھی چمکتے ہو, کھڑے ہو کے بھی چمکو گے ماشاءاللہ. اسی لیے شاید آپ کے سر سے بال تھوڑے ہٹ گئے تاکہ آفتاب ہی دکھائی دے. ایک صلوات دے محمد و آل محمد پر. متوجہ تھے کہ میں کئی بات نہ بھول جاؤں. تو کیا کہا امام حسن کی خدمت میں. اب یہ بیچارہ تھوڑا سا ناراحت بھی ہے اور سوچ رہا ہے نہیں اچھا نہیں ہو رہا ہے, اچھا نہیں ہو رہا ہے, لیکن اسے اپنی زندگی کا ڈر تھا, بچے پالنے تھے, چپ چاپ کھڑا رہا. امام حسن نماز باہر نکلے. دامت الثاقبہ میں یہ واقعہ ہے, قبلہ جمال صاحب آخری صفوں پہ ہے. کہتے ہیں کہ جیسے ہی نماز پڑھا کے باہر نکلے تو اس نے معلوم ہے کیا کہہ کے سلام کیا, سنیں گے آپ, خدا کی قسم دل باغ باغ ہو جائے گا. اس نے کہا السلام علیک یا ابن رسول اللہ. آئے ہائے قربان جاؤں, آئے ہائے قربان جاؤں. اگر کوئی عہدے کے ساتھ سلام کر لے تو کیا بات ہے. السلام رہ رہا ہے ذلیل شام کیا, لیکن سلام کر رہا ہے السلام علیک یا ابن رسول اللہ. اے رسول کے بیٹے آپ پر میرا سلام. اگلا فقرہ امام حسن کا سنیے گا. کہ علیک السلام انت لا تخاف ولا تحزن. نہ تم ڈرو نہ گھبراؤ, تم یہی تو کہو گے کہ انگور لے کے آیا ہوں. آیا قربان جاؤں. یہ وہی بتا سکتا ہے جو علم لدنی کا وارث ہو, وہ نہیں بتا سکتا جو غسل کے مسئلے بھی بیٹی سے پوچھتا. کیا کہا تم یہی تو کہو گے کہ انگور لے کے, اور تم جانتے ہو کہ اس میں انگور نہیں ہے, لیکن تم نے ایک جملہ کہہ کے مجھے سلام کیا السلام علیک یا ابن رسول اللہ. نام کی عزت کے توسل سے اب تم اس کو کھولو. اگر انگور کے علاوہ کچھ مل جائے, اگر انگور کے علاوہ کچھ مل جائے. اب خود وہ غلام راوی ہے اس روایت کا, قربان جاؤ اللہ کی قسم. دل چاہتا ہے کہ ایسے جملے پڑھتے پڑھتے کسی دن دم نکل جائے تاکہ فضائل کی دنیا میں چلا جاؤ. معلوم ہے کیا کہا ہے, معلوم ہے کیا کہا ہے, معلوم ہے کیا کہا. راوی کہتا ہے کہ پورے راستے میری رائے ٹپکتی رہی. پوچھا کیوں ٹپکتی رہی بھائی؟ کہنے لگے اس لیے کہ یہ امام کے کہے ہوئے انگور ہیں. آئے ہائے, انہیں امام نے انگور بنایا ہے, لہذا امام کا لقمہ نصیب والوں کو ملتا ہے. امام کے دسترخوان کا لقمہ نصیب والوں کو ملتا ہے. بد نصیبوں کو دروازے سے روٹیاں ملتی ہے, تبرک نہیں ملتا. میں نے کل بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں تبرک کی اہمیت کیا, لیکن پھر نکل رہا ہوں بہت جلدی سے. تو معلوم ہے کیا ہوا, کیا کہا. اب جیسے ہی پہنچا, اب جملہ سنیے گا اس کا. کیا ہوا, واپس آ گئے. کہاں آ گئے, کیا کہا حسن نے. یہ جو ہمارے لوگ ہمیں کہتے ہیں نا احترام کرو احترام, یہ ٹھیکیداری آپ ہی لو. کیا کہنے زندہ باد. ہمارا خون یہ ٹھیکیداری لینے کو تیار نہیں ہے. یار میں گنہگار, ذرا کوئی سا سورما کھڑا ہو کے میرے ابا کو ایک بات غلط کہہ دے, اگر دم نہ نکال دوں زندہ باد زندہ باد, پھر مجھے مر جانا چاہیے بھائی. وہ اولاد کو مر جانا چاہیے اس کو کہ جو اپنے ماں باپ کی عزت پہ حرف لاتی ہو یا اپنے ماں باپ کی ذلت کے جملے سنتی ہو, مر جانا چاہیے. اچھے مرد کی پہچان یہ ہے کہ جو اپنی عزت اور وقار کو باقی رکھتا ہو. سن لیا آپ نے, جس کو اللہ
جن کو اللہ اپنا خزانہ کہہ رہا ہو، مشیت کا راز کہہ رہا ہو، بے شک بے شک. اپنی پہچان کا ذریعہ کہہ رہا ہو، یہ خبیث زیادہ معلوم ہے کیا کہہ رہا؟ کیا ہوا؟ حسن نے انگور کھا لیے، لہجہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب جملہ سنیے غلام کا کیا ہے. قسم خدا کی اگر اس جملے پہ آپ بیٹھے رہ گئے تو میں قیامت تک افسوس کروں گا. معلوم ہے کیا کہتا ہے غلام؟ تو نے اپنی اوقات کے مطابق جو بھیجا تھا، آئے آئے قربان جاؤ، تو نے اپنی اوقات کے مطابق جو بھیجا تھا اسے بدلنے کی طاقت یہ فرزند رسول کے علاوہ کسی کے اندر نہیں ہے. کہا کیا؟ کہا تو نے میری میں بھیجی تھی لیکن ذرا کھول کے دیکھ، اب جو کھولا تو انگور تھے. ہائے ہائے ہائے، اب جو کھولا کے سامنے، تو نے جو کھولا، اب جو کھولا انگور ہے. اب ذائقے کا دتی تھا، کیا تھا؟ ذائقے میں آدمی انڈا ہوتا ہے، اڑاپ چھڑاپ حلال ہے، تک 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 تک. کیا کہنے. شرابی کے کھاؤ، جواری کے کھاؤ، نمک حرام کے کھاؤ، غدار کے کھاؤ، مکار کھاتے رہو. اب یہ کھانے کا دتی تھا، ذائقے مند تھا. اس نے جیسے ہی انگوروں کا گچھا اٹھایا اور خبیث زادے نے اپنے منہ میں رکھا. نہ حیدری، جیسے ہی انگور منہ میں گئے، انگور اپنی ریئلٹی پہ ریٹرن ہو گئے، پلٹ گئے. جو بھیجا تھا اسی کیفیت میں پلٹ گئے. اب نہ کھا سکتا، نہ اگل سکتا، نہ نگل سکتا. کہنے لگے کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تیرا عذاب ہے جو منہ میں، جو میں لایا تھا وہ حقیقت ہے. پتا چلا محمد اور آل محمد کو ستا کر اگر کوئی ایک لقمہ بھی کھا لے تو ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، نہ نگل سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے. صلوات دے محمد والے تو اس وقت ہو گیا بھائی. پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جمعے کا مسئلہ تھا. تو اس نے کہا کہ علی کے چاہنے والے سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن شریعت پامال نہیں کر سکتے. تو جو تھے وہ تو تھے. اب اس کے بعد بات وہیں رک گئی تھی ہماری. پھر باتیں رہ جاتی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے، اور چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کیسٹ والا نہیں بنایا اوپر والے نے، ورنہ جتنی جمال صاحب جتنی رٹکیا تھا اتنی سنا تھا. بہت بڑی. نہ اس سے ایک لفظ آگے نہ اس سے ایک لفظ پیچھے. جب کام ہی اتنا تھا اس کے اندر اتنی تھی. اب کل بھی 2 باتیں رہ گئی تھی اور آج بھی 2 باتیں رہ جائیں گی. کل ہم نے عرض کیا تھا کہ 3 دن میں پتہ چل جائے کہ فصیح حیدر کیسا مولوی ہے اور کیسے مجلس پڑھتا ہے. تو 3 دن تک مانگنے والے آتے رہے. یتیم آیا، مسکین آیا، اسیر آیا. اب علی کو پتہ چل گیا کہ ان کے آنے کی ٹائمنگ یہی ہے. اب یہ جملہ خطابت کا میں ہر سال پڑھتا ہوں، شاید پڑھاؤ نہ پڑھاؤ لیکن سن لیجیے جملے کو. یہ خطابت کی دنیا میں شاید جمال صاحب کا یہ نیا جملہ ہو تو دعا سے نواز دیجیے گا. آپ کہتے ہیں کہ اب علی نے حسب دستور آج یہ سوچا اس سے پہلے کہ سائل دستک دے، کہ سائل دستک دے، کھانا لے کے پہلے ہی کھڑے ہو جاؤ. اب جب پہلی دن کھڑے ہوئے چچا محسن، معلوم ہے کیا کیفیت تھی؟ جب وہ پہلے دن کھڑے ہوئے، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن جو کھڑے ہوئے، آج فقیر نہیں آیا، نہ اسیر آیا، نہ یتیم آیا. آج تینوں ہی نہیں آئے. اچھا یہ تاریخ بھی ہے، جب بھی علی کھڑے ہوئے تینوں آئے ہی نہیں. اب آپ صلوات بھیج دیے گا بھائی.
اب ہم تو اپنے لفظوں کے ذمہ دار ہیں، آپ کی سماعت کے نہیں، معاف کیجیے گا. آئی نہ یتیم آیا، نہ مسکین آیا، نہ اسیر آیا. تو علی نے بنظر امامت اپنا گلی کوچا دیار مکہ مدینہ سب دیکھ لیا. اب پھر پوری کائنات پہ نظر دوڑائی. ارے کہیں تو مل جائے، کوئی ہو، کوئی نہیں ملا. اب جملہ سنیے گا اور بیٹھے رہیے گا. علی نے آسمان کی طرف نگاہ ڈال کے کہا پروردگار تو نے بھیجنے بند کر دیے، علی نے دینا بند نہیں کیا. تو نے بھیجنے بند کر دیے، علی نے یا علی نے دینا بند نہیں کیا، تو نے بھیجنے بند کر دیے. جملہ پورا ہو گیا. اچھا پھر چلتے ہیں آپ کی خدمت میں. کیا کہا وہاں؟ کیا تھا؟ کیا یہ علی کی کامیابی نہیں تھی؟ بے شک تھی. ارے یہ علی کی کامیابی نہیں تھی کہ خانہ کعبہ میں آئے. اچھا آیت پہ بات نکلے تو پھر آگے نکل جاتا میں کہیں. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ للطائفین والعاکفین والرکع والسجود. ہاں کس کے لیے بنایا؟ آپ کا احسان ہو گئے، ترجمہ تھوڑا تیز آواز سے کر دیجیے گا. طواف کرنے والوں کے لیے قیام کرنا. بس یہیں رک جائیے گا، آگے کا تو میں خود کر لوں گا کیونکہ وہ میں خود کرتا رہتا ہوں. بھائی رکوع سجدہ تو میں کرتا ہی رہتا ہوں، وہ تو میں کر ہی دوں گا. جناب نے ترجمہ کیا ہے کہ یہ گھر ان کے لیے بنایا ہے جو اعتکاف کریں اور طواف کریں اور رکوع کریں اور سجدہ کریں. اب یہاں شیعہ ذاکرین ایک جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی کی والدہ اکیلی تھی، اس لیے علی نے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی. یہ تو کہتے ہیں. دوسرا کہتے ہیں کہ سامنے بت رکھے ہوئے تھے اس لیے آنکھیں نہیں کھولی. تو میں نے کہا بھائی نہیں پتا تو کسی اپنے سینئر سے پوچھ لیا کرو، شرم تھوڑا ہی ہے اس میں. میں نے کہا علی نے اس لیے نہیں آنکھیں بند کی کہ سامنے بت رکھے تھے، وہ تو توڑنے ہی تھے ان کو، تو ان کی وجہ سے آنکھیں کیوں بند کرتے ہیں؟ اور بھائی علی اس لیے بھی نہیں خاموش رہے کہ اماں اکیلی تھی. ارے جس کے شکم سے علی جیسا بہادر آ رہا ہو اسے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے تیسرا مسئلہ یہ بھی تھا، یہ بھی عجیب بات ہے، روزانہ تو آپ دعا کر رہے ہیں بزرگوار، اللہ مولوی فصیح حیدر آجا، اللہ مولوی فصیح حیدر آجا، اللہ مولوی فصیح حیدر آجا، اور فصیح حیدر کو 3 دن ہو گئے مجلس پڑھتے ہوئے، آپ نہیں آئے. بلائیے رہے مصلی پہ دعا کر رہے ہیں اور میں 3 دن سے مجلس سے پڑھ رہا ہوں. نہیں 3 تو ہو گئی، بس ٹھیک ہے 3 ہو جانی چاہیے، 2 تو پھر ہو جائیں گے. اور کیا آپ نے؟ اب وہ مصلی بیٹھے کر رہے دعا، فصیح حیدر آجا، فصیح حیدر آجا، فصیح حیدر آ گیا. 3 دن ہو گئے، 4 آپ نہیں پوچھ رہے کہاں ہیں. اچھا ایمانداری سے بتائیے آپ ان سے کیا کہیں گے؟ کہنے کہاں ہو بڑے میاں، آپ تو مصلی پہ دعا کر رہے تھے کہ فصیح حیدر آجا، 3 دن ہو گئے کیوں نہیں گئے لینے؟ کیا کہنے کیا کہنے. پتہ نہیں بھائی، میں تو خریجی کے بڑے امام باڑے میں ہوں اور آپ کہاں ہیں مجھے نہیں معلوم. میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا. میں خریجی کے امام باڑے میں ہوں اور بڑے میں ہوں، نہیں چھوٹے میں بھی آؤں گا انشاءاللہ، مسئلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں چھوٹا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو سب کے سب محمد ہیں. یہ چھوٹا، یہ بڑا، یہ نمبرداروں کا، یہ خریداروں کا، یہ ابا کا، یہ چچا کا، یہ سب اچھے نہیں لگتے مجھے. ہمارے یہاں تو نبی فرما گئے ہمارا پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں. اور کسی امام باڑے میں اس کا نام کا ذکر تو ہوتا نہیں جس کے نام کا امام باڑہ لکھا جاتا ہے باہر، ذکر وہاں مولا کا ہی ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ خوش فہمی کے شکار ہیں کہ ہمارے ابا کا نام چلا آ رہا، اس پہ خوش نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں مولا کا نام چل رہا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر.
میں نے ایک جملہ پڑھا تھا کئی مجلس میں، مجھے یاد آ گیا تو میں آج اپنا ذکر کر رہا تھا. میرے برادران پڑھانے سے آئے بیچارے سے محبت میں، اللہ اچھا رکھے، ان کی محبتیں ہیں. تو میں نے ایک ذکر کر رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے ثواب جاریہ، ایک ہوتا ہے عذاب جاریہ. ثواب جاریہ تو سارے مولوی بتاتے ہیں آپ کو، ایک رسید کٹوا لو ثواب جاریہ ملے گا. یہاں پنکھا لگوا تو ثواب جاریہ ملے گا. پنکھے سے زیادہ ابا کا نام گھومتا رہے گا. ثواب جاریہ ہے بھائی، جاریہ کا مطلب چلنے والا، چلتا رہے کنٹینیو، ثواب جاریہ ہے. عذاب جاریہ کے بارے میں نہیں بتاتے. عذاب جاریہ سنیے گا کیا ہے. اگر کسی کا حق مار کے مسجد میں یا امام باڑے میں پنکھا یا مائک دیا ہے اور اس پہ لکھ دیا ابا مرحوم کا نام، تو جب تک یہ چلتے رہیں گے عذاب ہی ملتا رہے گا. ہم صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. عذاب جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ 15-20 مکان لے لیے. کتنے؟ 15-20 مکان ہے، اور انتقال ہو گیا بڑے میاں کا جلدی اچانک سے، اور ان میں زنا ہو رہا ہے، ان میں شراب پی جا رہی ہے، ان میں آل محمد کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں. تو یہ عذاب دونوں کو ملے گا. ان کو بھی ملے گا جو مکان چھوڑ کے گئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ یہ مکان جب تک تمہارا ہے جب تک اس میں کوئی گناہ نہ ہو، جب تک میرے سے منسوب ہے. جس دن بھی آپ کے ہوتے ہوئے یا آپ کی وجہ سے اس میں کوئی گناہ انجام دیا گیا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. اسی لیے آپ نے کبیر داس کے دوہے کا جملہ سنا ہوگا، پوت سپوت بتائیے. کہتے ہیں کہ پوت سپوت، حالانکہ سپوت کسی کا پوت نہیں ہے سوائے آل محمد کے. ارے بھائی میں نے بڑا جملہ کہہ دیا. 3 کیٹیگری کے ہوتے ہیں پوت. پہلا ہے پوت، پھر ہے سپوت، اور تیسرے کا میں نام نہیں لوں گا، آپ لیتے رہیں. صلوات. تاریخ انسانیت میں سرکار سید الشہداء کے علاوہ کوئی سپوت لفظ کو مکمل نہ کر سکا. پوت اسے کہتے ہیں جو باپ کی دولت اور عزت کو بچا کے رکھے، اسے کہتے ہیں پوت. سپوت اسے کہتے ہیں جو ماں باپ چھوڑ گئے اس کو باقی رکھے اور اس میں اضافہ کر جائے، اسے کہتے ہیں سپوت. آدم کے بعد امام حسین پوت اس معنی میں ہے کہ آدم کی وراثت کو بچایا، نوح کی وراثت کو بچایا، ابراہیم کی وراثت کو بچایا، ایوب کی وراثت کو بچایا، آخری نبی کی وراثت کو بچایا، علی کی شجاعت کو بچایا، فاطمہ کی عفت کو بچایا، زینب کی رضا کو بچایا. اور سپوت کے معنی یہ ہے کہ قیامت تک اپنے نام لینے والے عزاداروں کو دہشت گردی سے بچا گیا. بڑا جملہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے قیامت تک ہر عزادار کی غیرت کا محافظ بن گیا، اور قیامت تک ہر عزادار کو دہشت گردی جیسے الزام سے بچا گیا، اور قیامت تک ہر عزادار کی زندگی کی ضمانت دے گیا. کبھی دل چاہے تو سنیے گا، بتاؤں میں آپ کی خدمت میں مسئلہ کیا ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہ پاتی، پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. متوجہ ہے آپ؟ جمعہ کیا یہ فزت برب الکعبہ کہنا ضروری تھا؟ کبھی اس پہ غور کیا کیوں فزت برب الکعبہ کہا علی نے؟ اس لیے نہیں کہا کہ علی کی نماز قبول ہو گئی،
اس لیے نہیں کہا کہ علی کی شہادت قریب آ گئی، اس لیے نہیں کہا کہ عباس جیسا بیٹا مل گیا، اس لیے نہیں کہا کہ ام البنین جیسی بیوی مل گئی، اس لیے نہیں کہ سیدہ جیسی کفو مل گئی، اس لیے نہیں کہ حسنین جیسے لال مل گئے، اس لیے نہیں کہ زینب و کلثوم جیسی بیٹیاں مل گئی، اس لیے نہیں کہ امام عادل بن گیا، اس لیے نہیں کہ ذر المحتلین بن گیا، اس لیے نہیں کہ امام المتقین بن گیا، اس لیے نہیں کہ امیر المومنین بن گیا، اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا، اس لیے نہیں کہ نقطہ باب بن گیا، اس لیے نہیں کہ لم کی تاج بن گیا، اس لیے نہیں کہ یاسین کا دل بن گیا، اس لیے نہیں کہ قرآن کی تفسیر بن گیا، اس لیے نہیں کہ انبیاء کا مددگار بن گیا، اس لیے نہیں کہ نبی کی دعا بن گیا، اس لیے نہیں کہ نبی کا وارث بن گیا، بلکہ اس لیے کہ جو ہندا کے بیٹے نے بنو امیہ کے فتنے نے دولت خرچ کر کے شام کے اندر یہ بات پھیلائی تھی کہ علی نماز نہیں پڑھتے، آئے قربان جاؤں، بنو امیہ کے وارث نے، نطفہ ناتحقیق نے، گندی نالی کے گندے کیڑے نے، تحفۃ العوام کے رزلٹ نے یہ بات پھیلائی تھی کہ علی نماز نہیں پڑھتے۔ آج پوری دنیا کے تاریخ نویس اور میڈیا کیمرہ لگا کے دکھا رہی ہے کہ علی کا سجدے میں سر کٹا ہے۔ ہر سننے والے نے کہا او بے غیرت ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے، تو یہ کہتا تھا کہ علی نماز نہیں پڑھتے۔ سلامت رہے، زندہ باد، زندہ باد۔ بے شک بے شک ہمارے اوپر ایک الزام لگا کہ جمعہ نہیں پڑھتے۔ بے شک بے شک کیا نہیں پڑھتے؟ جمعہ، کیونکہ ہمارے یہاں کچھ کو جمعہ دکھائی نہیں دیتا، اندھے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہی الگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کہاں لکھا ہے۔ اچھا اللہ کو بھی پتہ تھا کہ 1447 کے بعد کچھ اخباری ایسے پیدا ہوں گے جو کہیں گے جمعہ کہاں لکھا ہے۔ اللہ نے ہفتہ نہیں رکھا قرآن میں بھائی، سورہ بدھ نہیں رکھا، سورہ جمعرات ایصال ثواب کے لیے رکھ دیتا، اس نے سورہ جمعہ رکھا، اسے پتا تھا کہ پہلے بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا، قرآن میں کہاں لکھا، اللہ نے کہا میں نے جمعہ ہی لکھا۔ سلام۔ اللہ نے کہا دیکھیں اس کی نیابت پھر میں کر دیتا ہوں، نعرہ حیدری، سلامت رہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب تک انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے تو بڑوں کو اپنے لہجے میں ڈال لیتا ہے۔ حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ جیسے اس بچے کی مثال دیکھیے، بڑے لگانے لانا، میں نے کہا ان کی طرف سے میں لگاؤں گا، اور جب تک بچہ معصوم رہتا ہے تو ترم خاں ابا جان کی آواز بھی توتلی کر دیتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بڑے سے بڑا ابا جو اور جیسی میلا پوتا میلا چیزادہ، کتنی کڑک آواز تھی، ابا کو کیا ہوا بھائی؟ تو انسان جب تک گناہوں سے دور رہتا ہے تو سماج اس کی آواز میں آواز ملا دیتا ہے۔ اب اگر تمہاری آواز میں آواز کہیں نہ مل رہی ہو تو اپنے نفس کو چیک کرو کہ گناہ کون سا ہوا ہے، چاہے گھر میں دیکھو، چاہے خاندان میں دیکھو، چاہے برادری میں دیکھو، چاہے سماج میں دیکھو، چاہے پارٹی میں دیکھو، کیوں تمہاری آواز کا اثر ختم ہو رہا ہے۔ گناہ تلاش کرو، کون سا گناہ کیا ہے مامو، گناہ تلاش کرو کون سا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے میری بات کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں، اللہ آپ لوگوں کو اچھا رکھے۔ پھر ایک جملہ کہتا چلو، پھر ہمارے اوپر کیا الزام آیا؟ جمعہ نہیں پڑھتے۔ اللہ نے کہا سنتے رہو، سنتے رہو۔ ہم نے بھائی معاف کرنا 2026 تک سنا، لیکن 2026 میں جو جمعہ ہوا ہے بھائی، میں ایک جملہ کہہ دوں، جس کو رہبر سے محبت نہیں وہ اٹھ کے جا سکتا ہے۔
چھما ہوا ہے جمال صاحب، خدا کی قسم ہمارے دوستوں سے زیادہ دشمن دیکھ رہے تھے، اور جیسے بے غیرت ماں باپ کے غیرت دار بچے جمعہ دیکھ رہے تھے گوگل پر، تماچا مار کے کہہ رہے تھے او بے غیرت باپ، تو یہ کہتا تھا یہ جمعہ نہیں پڑھتے، اور اتنے سکون سے جمعہ ہم نے کہیں دیکھا نہیں ہے۔ وہاں سامنے کا دشمن پریشان، یہاں عقیدے کا دشمن پریشان۔ یاد رکھنا آل محمد کے کسی الزام سے کوئی بری نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک بے شک، زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا جمعہ ہوا ہے، تاریخی جمعہ، ایسا جمعہ ہوا ہے، گوگل انکل کہہ رہا ہے اتنی ٹی آر پی کبھی تک نہیں بڑھی، سبحان اللہ سبحان اتنی ٹی آر پی اتنا اماؤنٹ کبھی یار سلامت رہے میرے بچہ، نہیں بڑھی۔ لیکن معاف کیجئے گا، پھر میں اپنی بات پر آ رہا ہوں، متوجہ رہیے گا، ہماری پہچان دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں سوائے علی و حسین کے۔ بے شک بے شک، ہماری پہچان علی و حسین کی۔ شہید محسن نقوی یاد آ گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ کہا کرتے تھے کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین۔ بے گہری بات آرام سے کی جاتی ہے۔ سلام کیوں دشمنی ہے تجھ کو، فرصت ملے تو پوچھ۔ اللہ اکبر۔ کسی نے صادق آل محمد سے پوچھا مولا آپ کی ولایت کے لیے کیا شرط ہے؟ اب یہ جملہ سمجھ جائیے گا، جہاں تک سمجھ جائے وہاں تک پہنچا دیجیے گا۔ مولا آپ کی ولایت کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ کچھ نہیں۔ کہ کیا مولا؟ کہ ہم ماں نیک ہو، ماں اور باپ ایک ہو۔ جمال صاحب کہیں مطالعے میں بتائیے، جو زیارت عاشورہ میں ہے نا، اولاً و ثانیۃً و ثالثاً و رابعاً و خامساً، اور اس کے بعد پھر عبید اللہ بن زیاد و مروان بن حکم ہے نا، وہ بن 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 کہاں سے آ گیا؟ ارے یہ بن 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 کہاں سے آ گیا؟ بن 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 یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ہمارے اور ہماری اولاد کے مقابلے پہ وہی آئے گا جس کا حسب نسب خراب ہوگا۔ سلام۔ بس میرے دوستان عزیز، چونکہ آج بانی مجلس کی اہلیہ کی برسی بھی ہے، اور وارثان جو اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں ان کی ماں کی برسی بھی ہے۔ اللہ مرحومہ مغفورہ کے درجات بلند فرمائے، اور ماں جیسا تحفہ کسی سے نہ لے، اس لیے کہ ماں جانے کے بعد میں تو اپنے سے یہ کہتا ہوں کہ کچھ نہیں رہتا۔ اللہ درجات بلند کرے جناب الحاج رضا سلسوی صاحب مرحوم کے، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ دیکھیے گا اس مجلس کو، ریکارڈنگ کو دیکھیے گا بعد میں، ان سے شبر صاحب سے، ان سے میرے بھائی سے تحسین صاحب سے لیجیے گا، اور اس میں دیکھیے گا جب یہ کیمرہ گھمائے تو یہ جو 40 50 برس سے بڑے بیٹھے نا، 60 70 سال کے لوگ، یہ کیسے روئیں گے ماں کے اوپر؟ کیوں روئیں گے معلوم ہے؟ انہیں اپنی ماں یاد آئے گی، اس لیے کہ ماں ان کو اس زمانے میں فرش عزا پہ لے کے آتی تھی
جہاں راستے چلنے کے لائق نہیں ہوتے تھے اور کچگھر گارا بارش، لیکن اپنے بچوں کو فرش ازاں تک لے کے آتی تھی اور پھر مجلس کا تبرک کھلاتی تھی. معاف کریں، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں اور زندگی کے آخری سانس تک کہتا رہوں گا. اللہ کسی کمسن بیٹی کے سر سے ماں کا سایہ نہ اٹھائے. باپ کا سایہ نہ اٹھائے. معلوم ہے، میں جب کسی مرحوم باپ کی مجلس پڑھتا ہوں یا ماں کی مجلس پڑھتا ہوں رضا بھائی جان، تو میں ہاتھ جوڑ کے معلوم ہے کیا کہتا ہوں؟ واللہ اپنی ماں کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ بات. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اگر مرحومہ یا مرحوم کے بیٹے ہوں تو میں ان سے ہاتھ جوڑ کے ممبر سے کہتا ہوں کہ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ بیٹیوں کے لیے دروازہ تنگ نہ ہونے دینا. اس لیے کہ جب کسی بیٹی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھتا ہے نا اور وہ اپنی سسرال سے آتی ہے نا تو اس کے سر پہ جو چادر ہوتی ہے نا بھائی جان، انجم بھائی، وہ جو سر پہ چادر ہوتی ہے نا وہ گلی میں داخل ہونے سے پہلے اتار دیتی ہے اور بال کھول کے کہتی ہے بابا میرا وطن اجڑ گیا. میرا دل کہتا ہے، میں نے روایت میں نہیں پڑھا لیکن میرا دل کہتا ہے شاید اسی لیے سکینہ نے زندان میں سونا پسند کیا، مدینے جانا نہیں، اس لیے کہ سینے پہ سلانے والا باپ کربلا میں سو گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ماں کیا ہے؟ میں نے کل کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، جب جناب زینب 28 جب کو مدینے سے چلی تھی تو کہیں کوئی گلہ شکوہ شکایت آرزو تمنا کہیں نہیں کی، لیکن جب ماں کی قبر پہ بیٹھی تو دونوں ہاتھوں کو اتنی کمزوری کے ساتھ اٹھایا، اتنی عاجزی کے ساتھ اٹھایا کہ میر انیس علیہ الرحمہ کا قلم ہل گیا. اور میر انیس علیہ الرحمہ نے لکھا کہ یہ کہہ کے زینب اٹھی ہے اما لہو نوحان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھ. مرحومہ کے بیٹے اپنی بہنوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان محبتوں کو باقی رکھے، لیکن جو اپنی بہنوں سے محبت نہیں کرتے ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ بہنوں سے محبت کیا کرو. اگر وہ نہیں بھی آتی تو مہینے میں ایک بار پوچھا کرو بہن ایسی کیا بات ہے جو نہیں آ رہی ہے، بہن ایسی کوئی پریشانی تو نہیں ہے. اس لیے کہ میں نے تاریخ میں 3 بہنیں پڑھی ہیں. ایک بہن میں نے یوسف کی بہن پڑھی ہے. جب جناب یوسف لوٹ کے آئے ہیں نا، معاف کرنا اگر کسی بہن کو تکلیف ہو تو میرے حق میں دعا کیجئے گا اللہ آپ کو تکلیف سے محسوس رکھے. ایک جملہ پڑھ کے جا رہا ہوں، جناب یوسف کی بہن نے جناب یوسف سے پوچھا بھیا تمہارے ساتھ بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ معلوم ہے جناب یوسف کا جملہ کیا تھا؟ معلوم ہے کیا تھا؟ کہا بہن تیرا میرا رشتہ بڑا نازک ہے، تم برداشت نہیں کر پائے گی. کہا بھیا تجھے اس رشتے کا واسطہ بتا تو صحیح کیا کیا تھا؟ کہا میرے جسم سے کرتا اتارا، گلی میں رسی بس اتنا سننا تھا. جناب یوسف کی بہن بے ہوش ہو گئی. تاریخ بتاتی ہے کہ 3 دن تک کشک عالم میں رہی. میں کہوں گا یوسف کی بہن تو نے یوسف کو زخمات نہیں دے گا، ذرا کربلا میں آنا جہاں اکبر کی بہن اپنے بھائی کا لاشا دے گے. اکبر کی بہن اپنے بھائی کا لاشا دیکھے گی. ہاں دوسری بہن معلوم ہے کون سی دیکھی ہے؟ 8ویں امام رضا کی بہن کو دیکھا ہے. معلوم ہے جب مشہد میں وارد ہوئی ہے نا 8ویں امام کی بہن تو پورا شہر سیاہ، علم پرچم داری، دیواروں پہ چادریں کالی، سب کچھ سیاہ تھا. ایک مرتبہ اپنی کنیز سے کہا بہن ذرا نیچے اتر کے پوچھو کیا مہمانوں کا استقبال ایسے ہی کیا جاتا ہے؟ آپ کی کنیز نے نیچے اتر کے پوچھا. آخری فقرہ پڑھ رہا ہوں بھائی مصائب کا.
आंख नीचे उतर के पूछा और पूछ के कहा, ए आने वाले भाई एक बात बताओ, क्या आपके शहर में काले कपड़े मकानों पर परचम सिंह परचम लगा के इस्तकबाल किया जाता है क्या? तो उसने पूछा, आप मेहमान हो, कहां से आए हो और किसके आए हो? अगला फिक्रा सुनिएगा। कनीज ने कहा, इमाम मशहद की बहन मिलने आई है अपने भाई से। हाय कुर्बान जाऊं, जैसे ही उसने सुना अपने सर से अमामा उतारा और नीचे सर को पकड़ के बैठ गया। कनीज ने पूछा, क्या हुआ भाई? कहा, जो बहन मिलने आई है, आज उस इमाम के शहादत को तीसरा रोज है, स्वयं की मजलिस अदा का इंतजार है। अरे जैसे ही कनीज ने बताया, माफ करना मासूमाए को, अब 8वें इमाम दुनिया में नहीं रहे। रिवायत और तारीख कहती है, अरे मासूमाए कुम ने अपने आप को हमारियों से गिरा दिया। मैं कहूंगा मासूमाए को, काश के तुम करबला में होती, ज़ैनब जैसी बहन, अब्बास जैसे भाई के कटे हुए बाजू को देख रही है 28 कदम के फासले से हुसैन जैसे भाई को ज़िबा होते हुए देख।